حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے خاص نبی جنہوں نے بہت سی آزمائشیں دیکھی۔ حسن و جمال کے اس پیکر کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی اور مصر کا حاکم بھی بنایا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک سکپ کیے بغیر ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ان کے چھوٹے بھائی بن یامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔ اس طرح بن یامین ہی صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صبر، آزمائش، اللہ پر بھروسہ اور آخرکار کامیابی کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ بچپن کے ہی دن تھے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ خواب اپنے بھائیوں کو سنانے سے منع کیا کہ کہیں وہ کوئی سازش نہ کر بیٹھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھائیوں نے سازش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی محبت صرف انہیں ہی مل سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کسی بہانے سے جنگل میں لے گئے۔ ناظرین، امام قرطبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جب ان کے بھائی انہیں کنویں میں پھینکنے لگے اور ان سے فریاد کی، مگر بجائے رحم کے ان کو جواب یہ ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ اس کے بعد ان بھائیوں نے ایک ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان جو کہ باہر کو نکلی ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام اس پر آ کر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔ ناظرین، اب ان بھائیوں نے گھر جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اپنے بیٹے کی موت کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر بھی چلی گئی۔ ناظرین، چند ہی روز بعد ایک قافلہ آیا جو شام سے مصر جا رہا تھا۔ اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور انہیں مصر لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا۔ مصر کے بادشاہ عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے محل میں لا کر اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی سے ہی حسن و جمال اور پاکیزگی کا بے مثال نمونہ تھے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو ان پر اپنا دل ہار بیٹھی، انہیں بہکانے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈر کر اس سے انکار کر دیا۔ زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا جس کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، اب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی جو کہ درست ثابت ہوئی۔ بعد میں بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں نظر آ رہی ہیں۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی بہترین تعبیر بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی کہ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی اور پھر 7 سال تک قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے ان کی عقل مندی سے متاثر ہو کر انہیں جیل سے آزاد کر کے مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ ناظرین، جب قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، مگر وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں آزمایا اور اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو روک لیا۔ بعد میں جب بھائی دوبارہ واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت ظاہر کر دی اور فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بن یامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جو صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے وہی کامیاب ہوتا ہے۔
انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ وہ والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر آئیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کہا اور اپنا خواب پورا ہوتا دیکھا، کیونکہ ان کے والد اور بھائی سب کے سب ان کے سامنے بیٹھے تھے، جو کہ اللہ کی قدرت کا ایک بہترین مظہر تھا۔ اپنے بیٹے کی خوشبو پا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی، جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی۔ اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین کنعان میں لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔